الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب والد صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم خوشابان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 انشاءاللہ ہم سنیں گے اور سمجھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کی آیت باہمی معاملات کے بارے میں ہے، آپس کے لین دین کے معاملات، ادھار کے معاملات۔ اس ضمن میں خالق کائنات نے اپنا کرم فرماتے ہوئے اپنے بندوں کی جو رہنمائی فرمائی ہے وہ اس وقت ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بہت سارے جھگڑے اور لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ دوستی اور تعلق کی بنا پر جب ہم
آپس میں کوئی لین دین کرتے ہیں تو ہم لکھتے نہیں ہیں، نہ کوئی گواہ بناتے ہیں، نہ کوئی تحریر ہم لکھتے ہیں۔ اس وقت دونوں فریقین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو آپس میں بھائی ہیں، یہ ہمارا کیا ہے، ہم تو دوست ہیں، بچپن سے دوست ہیں، ہم نے کیا لکھ کے کرنا ہے، ہم میں سے کس نے مکرنا ہے۔ لیکن 2 4 6 ماہ بعد پھر ایک کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور یوں آپس میں دوستی تو دوستی، دشمنی تک بات چلی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کچھ نہیں سیکھا۔ کاش ہم قرآن کو اپنا راہبر، رہنما عملی طور پر بنا لیں۔ زبانی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دستور قرآن ہے، ہمارا نظام قرآن ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن پر چلتے ہیں، لیکن ماننے کی بات تو مانی جا سکتی ہے، چلنے والی بات اس میں ہم کمزور ہیں۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اس میں ہم کمزور ہیں۔ آئیے بالکل مختصر ترجمے کی حد تک اکتفا کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کافی لمبی ہے، بلکہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت یہ ہے جو آج ہم سمجھنے لگے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 282 ہے، سب سے لمبی آیت۔ یہ اس وقت یہ 11 اور 12 13 14 15 16 17 لائنیں ہیں، تو یہ سب سے لمبی آیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ یعنی اگر تم ایک ٹائم فکس کرتے ہو، مثال کے طور پہ میں نے بائک بیچا، اپنے بھائی کو دیا، سگا بھائی ہے تو حکم تو دونوں کو ہے، اسے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ لکھ لو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، تو چھوڑو یہ گل کرنا اساں آپس وچ لکھساں، بھائی اساں لکھساں کیونکہ سارے رب آخنا پیا دیکھو، ہمیں لکھنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے، جو رعایت کرنی ہے کریں، جو کنسیشن کرنی ہے کریں، جو آپ نے آسانی دینی ہے وہ دیں، ٹائم میں دے دیں، پیسے کم لگا لیں، لیکن جو بھی معاملہ ہو لکھیں، آپ کا حکم ہے۔ چاہے 2 دوست ہیں، چاہے آپس میں دونوں بھائی ہیں، چاہے باپ بیٹا ہے، چاہے جو بھی رشتہ ہے، ایماندار ہے، ادھار پہ سودا ہو رہا ہے، رب فرماتا ہے لکھو اسے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ جو معاملہ آپس میں کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں لکھنا جانتے، کسی اور کو ہائر کر لیں، کسی اور سے لکھوا لیں، خود لکھ سکتے ہیں خود لکھیں، لیکن جو بھی لکھنے والا ہے وہ ٹھیک ٹھیک لکھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ لکھوا رہا ہے وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے 60,000 اور آپ لکھیں 50,000، کیونکہ دوسرا بندہ آپ کا زیادہ تعلق والا ہے۔ تو یہ نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک لکھو، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ اب 2 بندے ہیں جن کا آپس میں معاملہ ہو رہا ہے، وہ نہیں لکھ سکتے، دونوں ان پڑھ ہیں،
دونوں اس صلاحیت سے معلوم ہے. اب ایک تیسرا بندہ پاس ہے جو لکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ انکار نہ کرے. ہاں ایک علماء نے یہاں پر وضاحت فرمائی ہے کہ جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں لکھنے والا اگر ایک ہی بندہ ہے جو لکھ سکتا ہے، ایک سے زیادہ یا دوسرا بندہ لکھنے والا نہیں ہے، تو پھر اسے لکھنا ضروری ہے. وہ انکار کسی صورت نہیں کر سکتا، واجب ہے اس کے لیے لکھنا. بے شک وہ اپنی مزدوری لے لے، اجرت لے لے، یہ اسے حق ہے، اجرت لے سکتا ہے، لیکن انکار نہ کرے. ہاں جہاں ایک سے زیادہ بندے لکھنے والے ہیں، 2 4 6 5 10 بندے لکھنے والے ہیں، پھر کوئی ایک بندہ کہ تم ہی لکھو یہ نہیں ہوگا. پھر ان میں سے جو بھی ایڈمی ہو سکتا ہے جس کے پرساد آپ کا معاملہ ہو سکتا ہے آپ اس سے لکھوا لیں، لیکن جو بھی لکھے گا بالعدل، عدل کے ساتھ لکھنا ہے. اچھا یہاں ایک بات بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، لکھنے والے انکار نہ کرے، ان یکتب، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے سکھا دیا ہے یا سکھایا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جسے اللہ نے لکھنا سکھا دیا ہے اس پر یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے. اب تم بڑے نہ بن جاؤ، تکبر نہ اپنے اندر اپنے سر میں پال لو کہ میں کیوں لکھوں گی. نہیں، اس وقت لکھنا تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، آج کا ایک طریقہ ہے. اے اللہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. فلیکتب، اسے چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے. اب امداد کس نے لکھوانی ہے؟ جس پر حق آتا ہے، یعنی جو بندہ خریدار ہے وہ لکھوائے گا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے کچھ نہ چھوڑے. یعنی جو املا کروا رہا ہے وہ بالکل اللہ کا خوف اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پوری بات لکھوائے، صحیح بات لکھوائے، اس میں کوئی وہ ہیرا پھیری نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا لکھا نہ سکے ہوا وہ، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو اس کا ولی لکھوائے بالعدل، انصاف کے ساتھ. یعنی جس پر حق ہے وہ اگر لکھوا بھی نہیں سکتا، ان پڑھ ہے، لکھ بھی نہیں سکتا، لکھوا بھی نہیں سکتا، پھر اس کا جو ولی ہے یعنی اس کا جو دوست ہے، جو اس کا ساتھی ہے، جو اس کے ساتھ آیا ہے، جو اس کا ہیلپر ہے، تو وہ لکھوائے. لیکن وہ بھی جو لکھوائے گا وہ کیسے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ. اب اس سے بات اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. اپنے مردوں میں سے، سارے بولیے، 2 مردوں کو گواہ بنا لو. اب یہاں پر یہ بات بیان ہوئی کہ ایک تو لکھنا ہے اور دوسرا گواہ بھی بنانے ہیں، تاکہ گواہ بعد میں کوئی معاملہ ہو تو وہ کہہ سکیں کہ یہ بات ایسے تھی یا ایسے کہی گئی تھی، ایسے سنی گئی تھی. گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا دو. مِمَّن تَرْضَوْنَ، جنہیں تم پسند کرتے ہو، مِنَ الشُّهَدَاءِ، گواہی کے لیے. پہلا چیز کیا ہے؟ گواہ 2 مرد، اور اگر 2
دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا دو، یعنی ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہیں، دو عورتوں کی مل کر گواہی جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہے۔ لیکن اس میں بھی آگے تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے مستشرقین کا۔ مستشرقین کہتے ہیں غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں عرضہ سرائی کرتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں اپنے ویوز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کا ایک اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں، اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسلام نے عورت کو آدھا حق دیا گواہی کا، مرد ایک اور اس کے مقابلے میں عورتیں دو ہوں تو پھر ایک مرد کے برابر ان کی گواہی بنتی ہے۔ تو دیکھیں نا، اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ہمارے وہ لوگ جو باہر جا کر پڑھتے ہیں وہ پھر یہی کچھ پڑھ کے آتے ہیں، سمجھ آگئی کوئی نہیں؟ وہ یہی کچھ پڑھ کے آتے ہیں، پھر وہ مختلف چینل پر بیٹھ کر اپنی مختلف بولیاں بولتے ہیں، اور جب اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے نا، ڈیفینڈ کیوں نہیں کر سکتے کہ بیسک نالج نہیں ہوتا؟ نہ بچپن میں کسی مولوی صاحب کے پاس سکول مدرسے میں آئے، نہ مسجد میں آئے، نہ جمعے میں ٹائم پہ پہنچے، نہ کسی جلسے میں آئے، نہ کسی جلوس میں گئے، وہ سب بیگ اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بعد میں جب یورپ پہنچ گئے پڑھ کے وہاں سے آئے، اب دینی نالج زیرو کے برابر اپنا، اب ڈیفینڈ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن سکالر کو کہلانا ہے کیونکہ بعد سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو اب جو سوالوں کا جواب تو دینا ہے، چاہے آتا ہے یا بولے تو صحیح نہ آتا ہے یا نہیں آتا، دینا ہے جواب۔ پھر الٹا جواب، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب یہاں پر مستشرقین کا جو اعتراض ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے عورت کو کم درجہ دیا ہے، مرد بھی ایک مرد اس کے مقابلے دو عورتوں کو رکھا ہے، لیکن آگے اللہ نے جو فرمایا اگر اسے پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ یہاں پر کوئی یعنی اسے کم نہیں رکھا بلکہ اس پر مہربانی فرمائی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس پر مہربانی فرمائی ہے۔ اب وہ کیسے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مرد ایک عورتیں دو، عدالت میں گواہی چل رہی ہے، عورتیں بطور گواہ کھڑی ہیں، ایک عورت گواہی دینے کے لیے ڈائس پہ آتی ہے، وہ گواہی دینا چاہ رہی ہے، وہ کچھ بولنا چاہتی ہے، بولتے بولتے وہ بھول گئی۔ بات سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ رب کہہ رہا ہے ان تضل احداہما کہ کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے، گواہی دے رہی ہے، عدالت کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے دماغ پہ، ایک نیا ماحول ہے، ادھر جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر پتہ نہیں اور کون ہے، سامنے مدعی ہے، ادھر مدعا الیہ ہے، اور ادھر جناب کافی سارے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں عورت کا تھوڑا سا پزل ہو جانا، بھول جانا، یہ فطری بات ہے، کیونکہ عورت بیسیکلی کمزور ذہن کی ہے، مرد طاقتور ہے، مرد ان معاملات میں جلدی ہوتا ہے۔ اب رب کیا فرماتا ہے ان تضل احداہما کہ کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے، فتذکر احداہما الاخری تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس بھولنے والی کو دوسری کیا کرے؟ یاد دلا دے۔ وہ گواہی دے رہی تھی، وہ بھول گئی، ساتھ دوسری کھڑی ہے، دوسری فوراً کہے گی بہن آگے یوں بات ہوئی تھی۔ اب مجھے بتائیے اسلام نے عورت کو کم درجہ دیا یا اس کے ساتھ مہربانی فرمائی ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک طرف ایک مرد گواہی دے رہا ہے، وہ بھول گیا تو بھول گیا، اسے کوئی یاد دلانے والا نہیں ہے،
وہاں اسے شرمندگی بھی اٹھانا پڑے گی، وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوگا، وہ جیسا وہ اصل میں وہ میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی یہ کیفیت ہوگی، اسے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، وہ اسے لوگوں کے سامنے کم اپنے آپ کو یعنی درجہ پہ آنا پڑے گا۔ لیکن عورت بھولے گی تو ساتھ والی فوراً بتا دے گی، تو عدالت میں بھی گواہی دے گی ایک ہی عورت، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ گواہی کم نہیں ہے اس کی، گواہی پوری ہے، دوسری جو ہے وہ تو اس کی ہیلپ کے طور پہ اللہ نے ساتھ رکھی ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ اللہ نے اس کا مہربانی فرمائی ہے نا، یہ تو اللہ نے اس کے ساتھ مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، انت دل احداہما، کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے، فتذکر احداہما الاخری، تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، آنے سے انکار نہ کریں۔ لیکن یہاں دو طرفہ بات میں کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ گواہوں کو بلانے سے پہلے، تاریخ دینے سے پہلے کم از کم انہیں بتا دیں کہ ہمارا فلاں تاریخ کو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، آپ مینٹلی ذہنی تیار رہیں، اپنے معاملات نمٹا لیں تاکہ اس دن آپ قریب ہی کہیں ہو یا گھر پہ ہو، آپ کو بلایا جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اچانک ایک بندہ کراچی گیا ہوا ہے، کیس کچھ رجحان چل رہا ہے، اب ظاہر کہ کیسے آئے گا بیچارہ؟ انکار تو وہ نہیں کر رہا، لیکن مجبور تو ہے، اپنا کام چھوڑ کے لاہور سے آنا پڑے، کراچی سے آنا پڑے، پشاور سے آنا پڑے، تو اس لیے دو طرفہ بات ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، لیکن انہیں چاہیے کہ یہ بھی اس کی سہولت کو مد نظر رکھیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، بڑا خوبصورت کلام اللہ کا سارے کا سارا، لیکن جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ جملہ بطور خاص توجہ کے قابل ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کیڑا بڑا مسئلہ نہیں، 10,000 نہیں نکل ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے نہیں، کیڑا کوئی لکھا نہ سودا ہونا پیا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ وہ تیار ہے کوئی نہیں؟ ادھر بولو تو صحیح نا، اسی معاشرے جانے ہو نا، کہتے ہیں وہ چھوٹا جا معاملہ نہیں، چھوڑو 10,000 ہونا کیا کرسا لکھی ہے، کوئی لکھا نہ یا کروڑا نہ معاملہ تو نہیں۔ لیکن جب بعد میں اختلافات ہوتے ہیں پھر وہ 10,000 جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے سر بھی لے جاتا ہے، وہ کتنوں کی عزتیں بھی لے جاتا ہے، وہ کتنے کے دامن بھی چاک کر دیتا ہے وہ 10,000۔ تو رب کہتا ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بھاری نہ جانو، اکتاؤ نہیں، تنگ نہ پڑو، فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لو، اِلَىٰ أَجَلٍ، میعاد تک، جتنا تمہارا ایگریمنٹ ہے ٹائم کے مطابق اس کے مطابق لکھ لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی۔ جب لکھا ہوگا تو گواہوں کو بھی آسانی ہوگی، تمہیں بھی آسانی ہوگی، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف والی بات ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، کیونکہ اکثر باتوں میں شبہ پڑ جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 10 آ رہا کیا سی دعا نہیں، میں نے 12 کیا سی، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ ایک کہتا ہے میں نے 10 کہا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو 12 کہا تھا، انہیں جی 10 پر سودا ہوا سی، انہیں جی تسا پھر 12 بھی لاکھیا سی نا، شبہ نہ پڑ جائے۔ رب کہتا ہے لکھ لو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، مگر یہ کہ کوئی سرے دست کا سودا، دست بدست ہو،
اور اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں. یعنی اگر نقد سودا ہے تو پھر تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نقد لین دین ہے، چاہے تھوڑا یا بڑا ہے، چھوٹا یا بڑا ہے، زیادہ یا کم ہے، پھر تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اپنی یادداشت کے لیے لکھنا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن شریعت نے پابند نہیں کیا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو. یہ بھی بے شک نقد کا سودا ہو لیکن اس میں بھی گواہ بنا لینے چاہیے. یہ بھی شریعت کا اصول ہے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ. اب یہ دو طرح کے ترجمے اس میں آتے ہیں. کیونکہ یضار یہ جو لفظ ہے اسے کبھی معروف بھی پڑھا جا سکتا ہے، مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے. معروف پڑھیں گے تو مطلب اور بنے گا، مجہول پڑھیں گے تو مطلب اور بنے گا. علماء نے دونوں طرح اس کو پڑھا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو. اب کیا مطلب؟ لکھنے والے کو ضرر یہ ہے، اسے نقصان یہ ہے کہ جب آپ پہلے لکھوانے کی بات کریں تو آپ کہیں کہ بھائی جان آپ مہربانی کریں یہ لکھ دیں، آپ کو میں 2000 روپیہ دے دوں گا. جب وہ لکھ دے تو آپ نے محنت جیسا 1500 ایڈا کم ہی گونی سی. سمجھ آ رہی ہے گونی اڑانا یہ گونی؟ ہاں لکھنے سے پہلے 2000 دوں گا، جب لکھوا چکے ایڈا کیڑا کم سی تو سنا بڑا تعلق ہے 1500 ہوں گے تو صحیح کافی ہے. یہ لکھنے والے کو ضرر ہے. اور گواہ کو ضرر یہ ہے، گواہ کو نقصان یہ ہے کہ گواہ جو ہے اسے عین اس وقت بلایا جائے جب وہ آنے کی کیفیت میں ہی نہ ہو یا اس کے پاس کرایہ ہی نہ ہو آنے کا. تو لکھنے والا اپنی اجرت لے سکتا ہے، گواہ آنے جانے کا خرچہ لے سکتا ہے، یہ شرعی طور پہ انہیں جائز ہے. تو دونوں کو نقصان نہ دیا جائے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ. مطلب یہ کہ لکھنے والا وہی لکھے جو لکھوایا جا رہا ہے، اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کرے. اور گواہ بھی سچی گواہی دے، مکمل گواہی دے، اس میں کوئی وہ ڈنڈی نہ مارے، نہ وہ نقصان دیں نہ یہ نقصان دیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا. یعنی اگر نقصان دو گے ایک دوسرے کو، گواہ نقصان دے یا کاتب نقصان دے یا گواہ کو نقصان دیا جائے یا کاتب کو نقصان دیا جائے، تو جو بھی ایسا کرے گا فرمایا تمہارا یہ فسق ہوگا، یعنی یہ گناہ والا کام ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سب کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. ایک باری بولا کہ سبحان اللہ. میں بھی تھوڑا سا کہ جانا ٹائم دیو، ایک باری پھر آتی اللہ اکبر. یہاں پر اللہ نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو. ایک بندے کا بھائی کہا، دوسرے نے کہا یار جہلم تک جانا ہے، تمہارا بھائی کہا آؤ اکٹھے چلتے ہیں. دوست نے کہا راستے میں جاتے جاتے اچھا بھائی کتنے کا لیا تھا؟ اتنے کا لیا تھا. بیچو گے؟ ہاں جی بیچوں گا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا راستے میں جاتے جاتے سودا ہو گیا تو رب فرماتا ہے کہ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، لکھنے والا نہ پاؤ. اب وہاں تو لکھنے والا کوئی نہیں ہے، دو ہی بندے ہیں، دونوں آپس میں جا رہے تھے، جاتے جاتے سودا ہو گیا. تو فرمایا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گرب ہو قبضہ میں لیا ہوا. مطلب یہ کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تم یہ کرو کہ کوئی چیز دوسرے کے پاس بطور امانت کے رکھوا دو تاکہ تم سودے سے پھر نہ سکو، تاکہ تم اپنی زبان پہ قائم رہو.
جاتے جاتے بائک پہ جا رہے تھے اور سودا آپس میں ہو گیا. اب گواہ نہ آپ گواہ ہے نہ وہ لکھنے والے ہیں. اب کیا ہے؟ اب فرض کریں میرے پاس گھڑی ہے تو میں کہتا ہوں چلو یہ تم بطور گروی تم یہ رکھ لو، بعد میں جب سودا طے ہوگا تو پھر تمہیں یہ واپس کر دینا. مطلب اس طرح کوئی چیز رہن رکھ دو. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے. یعنی اب دو ہی بندے ہیں تو ان میں سے آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد کریں، ایک دوسرے کو امانت دار سمجھیں. اب بطور امانت اسے ایک چیز دے دیں کہ سودا فی الحال کیونکہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے، بعد میں جب معاملات اچھی طریقے سے حل ہو جائیں گے تو یہ جو امانت ہے یہ تم مجھے واپس کر دینا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی نہ چھپاؤ. اب پیچھے گواہوں کی بات آئی تھی نا، تو اب انہیں حکم ہو رہا ہے کہ گواہی نہ چھپاؤ. جب بھی بلایا جائے تو گواہی دو. ہاں یہاں پر ایک اور بات ہے، باقی میں نہیں جاتا کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہوتا اور وہ پھر مسائل ذرا مشکل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ حدود کے معاملات میں، قصاص کے معاملات میں، جہاں کسی کی جان کا معاملہ ہو، ان معاملات میں اگر آپ گواہ تھے، آپ کو پتا ہے کہ معاملہ ایسے ہوا ہے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا، قتل ہو گیا، تو لیکن آپ کو بلایا نہیں گیا تو آپ خود سے نہ پہنچ جائیں گے جی میں بھی اتھا ہی زانی. سمجھ آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے خواہ کسی بندے کا گھر اجڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی اس گواہی کی وجہ سے کوئی یتیم ہو جائے، کسی کو پھانسی ہو جائے، تو خواہ نہ پہنچ جائے. لیکن ہاں جب بلایا جائے، جب گواہی آپ نے دینی ہی ہے تو پھر آپ نے گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. یہ الحمدللہ آج ہم نے یہ رکوع مکمل کر لیا. یہ سورہ بقرہ کا 39 نمبر رکوع ہم نے پڑھا ہے. ٹوٹل 40 رکوع ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے ہم آخری رکوع سورہ بقرہ کا مکمل کر لیں گے. اب آخری بات، چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، بات کرنے سے پہلے میرے پاس یہ گلاس پہنچ گیا ہے. میں بچے باہر سے بھی پی کے آیا ہوں، آپ نے بھی یہ پیا ہوگا. کیا لکھا ہوا تھا وہاں پہ؟ کس کس کو پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ سبیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی پتہ ہے کون ہے؟ بس ایک ہی بات کروں گا اور میرے خیال ہے وہی کافی ہوگی. ویسے تو جتنی عظمتیں بیان کی جائیں کم ہے نا. 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے، تو ایک ہی بات کروں گا، عثمان غنی کون ہے؟ میرے آقا نے اسلام میں فرمایا قیامت کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہر آدمی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. ویسے دارہ بڑھنا سی تسا نہیں لایا کہ اسی کری گئے ہو، بڑھنا تھا سی. تاجدار ختم نبوت حاجی صاحب پھر اس طرح نہیں ہے، وہ سارے لا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جب سب چلے جائیں گے وہاں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا اور میرے آقا کے ساتھ جو بندہ ہوگا اس کا نام عثمان غنی ہے. اور ان کے نام کی سبیل کیوں لگائی ہم نے؟ اللہ اکبر. مختلف جگہوں پہ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. کیوں؟ جب مدینہ میں مسلمان آئے تھے ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، یہودی کا تھا، پانی نہیں دیتا تھا. میرے آقا نے فرمایا جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت عطا فرماتا ہوں، جنت عطا فرماتا ہوں. عثمان غنی نے کہا حضور یہ تو پھر جنت مجھے دے دے، کنواں میں دے دیتا ہوں. اللہ
انہوں نے اس وقت مسلمانوں کو پانی دیا تھا جب مسلمانوں کو پانی ملتا نہیں تھا۔ آج ان کے نام پر سبیل لگی ہے، جنہوں نے لگائی ہے، جہاں جہاں لگائی ہے، جب جب لگائی ہے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔